بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Suratul Baqarah, ayat number 256 and 257. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini qad تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah, ayat number 256 and 257. La ikraha fid din. نہیں ہے کوئی زبردستی، کوئی زور زبردستی دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد من الغی. یقیناً ظاہر ہو گئی ہدایت گمراہی کے سامنے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. پھر جو انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر تو بے شک اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی، مضبوط سہارا. مضبوط سہارا کیسا ہے؟ لن انفصام لہا، نہیں ممکن اس کا ٹوٹنا. واللہ سمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ولی ہیں، کارساز ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان پر زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یخرجہم من الظلمات الی النور. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نکالتے ہیں انہیں، کس کو؟ ایمان والوں کو، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے جاتے، رہنمائی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اس کے برعکس والذین کفروا، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے اولیاء تو طاغوت ہے، وہ نکالتے ہیں انہیں ہدایت کے نور سے گمراہی کے جو ہے وہ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں، اس آگ میں، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ، آیت نمبر
256 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ کے حکم سے جو 255 میں ہم نے آیت الکرسی دیکھی، اللہ کی بہت بڑی اس میں جو ہے ہم نے ذاتی صفاتی نام دیکھے، بہت جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اللہ نے اسے بیان کی ہے. اور دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 254 میں جو ایک خرچ کی بات آئی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی نے غور و فکر کیا یا نہیں کیا کہ اللہ کے راستے میں واقعی ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. آگے جو ہے تیسرا سپارہ یا سورۃ البقرہ جو ہے وہ اختتام تک جو ہے وہ خرچ کی باتیں، بس یہی آیتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں ہے کوئی زبردستی کس میں؟ دین کے معاملے میں. اب دیکھیے کہ الحمدللہ کہ یہ باتیں جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ دیکھو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو دیکھیے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریے کہ یہ بات مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مطلب دین میں زبردستی نہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کوئی اگر نماز ادا نہیں کرتا ہے اور کوئی اس کو فورس کر رہا ہے تو اگلا بندہ بولتا ہے نہیں نہیں دیکھو دین میں زبردستی نہیں کرنا ہے. تو دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، یہ زبردستی نہیں. دیکھیے دین اسلام نام ہی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. ہاں، اللہ کے راستے، اللہ کے آگے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. اب جب آٹومیٹکلی آپ جو ہے مسلمان ہیں، آپ تھوڑی کوئی اسلام قبول کر رہی ہیں. الحمدللہ کہ آپ پہلے سے مسلمان ہیں. جب مسلمان ہیں تو اس کو تو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. مزید یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو ایک عام بات پھیلی ہوئی ہے کہ دین جو ہے وہ تلوار کی نوک پر پھیلایا گیا ہے، تو یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مین کیا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی دین اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہیں. اچھا، کس بیس پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں؟ اس بیس کے کہ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ظاہر ہو گئی ہے ہدایت گمراہی کے سامنے. اب یہ کیا بات ہو گئی کہ الحمدللہ کہ دیکھیے کہ ایک تو بھلائی ہر انسان کے اندر، ایک ہدایت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ہر انسان جو ہے فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، بعد میں جو ہے وہ اس کے گھر والے یا اس کے پیرنٹس جو ہے اس کو ماحول میں ڈھالتے ہیں. یہ بات الحمدللہ عام ہے، ہمیں پتہ ہے. تو کس طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ بھلائی کو جو ہے وہ گمراہی سے بالکل جو ہے ظاہر کر دی ہے. دیکھیے الحمدللہ ایک یہ بات کہ ٹھیک ہے کہ ایک نان مسلم جو ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے، دیکھیے ہدایت کی طرف آنے کے لیے 4 نکات ضروری ہے. ایک تو انسان جو ہے یعنی کہ ایک اندر اس کی فطرت ہوتی ہے، الحمدللہ ہر انسان کے اندر ہے. ایک بینہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ کسی کو برائی پسند نہیں، چوری چکاری پسند نہیں، قتل و غارت پسند نہیں ہے، کہ کسی کو جھوٹ بولنا پسند نہیں. یہ فطرت میں انسان کے ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ہدایت پہ یا تو فطرتاً آ جائے یا تو پھر وہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی کریشن جو ہے اس کو دیکھ کر کبھی وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. اور ایک تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کبھی کبھی انسان جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی اس کو پریشانی آئی، دکھ آیا، پھر کبھی کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ سے مدد مانگتا ہے. اور الحمدللہ یہ پتہ ہے، پڑھیں گے آگے ہم کہ جب مشرک یا کافر کوئی بھی ہوتا ہے، جب وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ صرف ایک رب کو پکارتا ہے. اس کا یقین ہوتا ہے اس چیز پہ کہ کوئی ایک ذات ہے، ایک پاورفل ایک کوئی ہے جو میرے حالات کو سدھار سکتا ہے اور کوئی نہیں سدھار سکتا ہے. یہ 3 چیز تو الحمدللہ ہر انسان کے پاس ہے. عقل ہے انسان کے پاس، اللہ کی کریشنز ہے، اس کے تھرو بھی انسان ہدایت پر آتا ہے. چوتھی چیز ایک جو ہے جو ڈیفرنٹ ہے ایک نان مسلم اور ایک مسلم کے بیچ میں، آپ بتا سکتے چوتھی چیز وہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ چوتھی چیز کیا ہے؟ نماز. نو. ایمان. دعا بھی ہے باجی، کسی کے لیے ہدایت کی دعا بھی طلب کر سکتے ہیں نا. نو. جی ایمان باجی. نو. نو. اللہ اکبر. ریپیٹ کرو باجی ذرا. سنیے، رہنے دیجیے، میں ہی بتا دیتی ہوں آپ کو. چوتھی چیز جو ہدایت کا ذریعہ ہے جو ایک نان مسلم کے پاس نہیں لیکن مسلمان کے پاس ہے، وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب ایک چوتھی چیز جو آپ کے میرے پاس ہے لیکن ایک غیر مسلم کے پاس نہیں ہے، ہدایت کا سورس. لیکن یہ دیکھیے کہ
कितने मुसलमान भी जो है वो बिल्कुल इससे गफलत में पड़े हुए गफलत में। किस तरीके से कि जिस तरीके से देखिए कि इंसान जब भलाई और गुमराही अल्लाह ने उसको जो है वो वाजे कर दी है, उसके बावजूद भी वो क्या चीज है कि इंसान जो है वो हिदायत पर नहीं आ पाता है। वो सबसे बड़ी चीज है फमन यकफुर बित्तागूत। तागूत, तागूत देखिए कि इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो मिन दून वाह, अल्लाह के अलावा सारी चीजें जो है वो तागूत में जाती है। तो यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि मेरे और आपके लिए कि मैं ये चीज सोचूं, इस बात पे गौर करूं कि वो कौन सा तागूत मेरे रास्ते का है जो मुझे अल्लाह की तरफ हिदायत पर आने से रोक रहा है, जो रुकावट बना हुआ है मेरी जिंदगी का। ये तागूत कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कौन सा वो तागूत है, गौर किया करो इन बातों पर कि मेरी जिंदगी का अल्लाह के रास्ते में वो कौन सा तागूत है जो आज तक मैं अल्लाह के रास्ते पर जो है वो कुछ ना कर सकी। अब होता क्या है पता है आपको, जब इस तागूत को हम अपने अंदर जो है फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला बोलते हैं वयुमिन बिल्लाही। और जब तागूत का इनकार हम करते हैं, यानी अल्लाह को नाराज करने वाले काम छोड़ते हैं, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गोया कि वो ईमान लाया अल्लाह पर, और वो ईमान क्या है, सही हिदायत का रास्ता। सही हिदायत का रास्ता होता है, यही होता है। असल में होता है क्या पता है कि देखिए कि जब इंसान भले कोई भी समाज में दीन फैला हुआ है उस पर अमल कर रहा है, सारे तागूत वाले काम कर रहा है, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहा है, और अल्लाह के जो हुकूक है, अल्लाह को जो वक्त देना चाहिए वो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, सबको दे रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि इन सब चीजों से हटकर जब वाकई वो अल्लाह के रास्ते में आता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के बारे में बोलते हैं फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। तो बेशक उसने थाम लिया एक मजबूत सहारा, और ये मजबूत सहारा क्या है, अल्लाह का दीन, सही दीन, अल्लाह का वो दीन जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। यानी क्या पता चला, अगर आपको, और वो मजबूत सहारा ऐसा है कि मुमकिन नहीं है कि वो टूट सके, लन फिस्समलहा, इम्पॉसिबल। जैसे समझिए कि आप कहीं समंदर में डूब रही हैं और एकदम से कहीं से आपके पास एक रिंग आ गया, एक कड़ा आ गया, और आपने उसको सहारे को, उस सपोर्ट को थाम लिया, और एकदम से किसी ने आपको बाहर निकाल लिया। तो क्या पता चला, इंसान अब अगर अल्लाह को अपना सहारा बना लिया तो यकीन करिए कि फिर अल्लाह ताला उसको कहीं भी गिरने नहीं देते। देखिए आपने अभी कुछ टाइम से इस सफर को शुरू किया है, और आपकी पहले की जिंदगी कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह आपने दौरे कुरान भी सुना, और उसके बाद दौरे कुरान में तो ये बहुत बड़ा हमारे प्लस पॉइंट होता है कि हम एक महीने में, इतने मुबारक महीने में अल्लाह के कलाम को पूरी तरीके से जो है वो बस हमारे कानों में उसके अल्फाज तो आ जाते हैं, भले हम पढ़ नहीं लेते, सुन तो लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ आता है, और फिर कुछ लोग जो है उसको क्या करते, लेट डाउन करते, उसकी टांग खींचते, उसको पुशअप करते, ये क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे दीन पर आ गई, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, ये था वो था। असल चीज क्या होती है पता है आपको, कि बस इतना सा फर्क होता है कि पहले आप जो वक्त, अल्लाह का भी जो वक्त होता था वो आप लोगों को दे देते, बस आपको ये चीज समझ आ जाती है कि नहीं, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मेरी जिंदगी बहुत शॉर्ट है, क्या पता मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए। और अल्लाह से बोला करो कि अल्लाह मेरी जिंदगी बहुत ही कम है, मैंने अब तक तो कुछ भी नहीं किया, कुछ तो मेरे हिस्से में लिख दे तू काम, मैं कुछ तो तेरे दीन का काम करके जाऊं, कुछ तो अपने लिए पीछे जो है वो सदक़े जारिया छोड़ कर जाऊं। मांगा करो अल्लाह से, ये चीजें देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, ये आपको मांगना पड़ेगा अल्लाह से,
تڑپ کر رو کر مانگنا پڑے گا، اور پورے جذبات سے، پورے بالکل درد کے ساتھ. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ تھوڑا سا جھکے، اللہ تعالیٰ پورا اپنی طرف آپ کو جھکا لیں گے. پھر آہستہ آہستہ جب اللہ کا وقت آپ اللہ کو دینے لگتی ہیں تو لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں. پھر آپ کی زندگی سے سارے طاغوت جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی سے جو ہے وہ یہ طاغوت نکلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ پھر میں یہ مضبوط کڑا اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں جو یہ کڑا ٹوٹتا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر ایک پختگی محسوس کریں گے، اپنے آپ کو اندر سے ایک آپ کے اندر ایک انٹرنلی ایک مضبوطی، ایک ایسی فیلنگ آئے گی کہ نہیں، آئی ایم ویری اسٹرانگ. دیکھیے صحیح دین پر چلنے پر لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، بہت ہی زیادہ. لیکن آپ ایک ہی کام کر سکتے، یا تو رب کو راضی کر لیجئے یا پھر آپ لوگوں کو راضی کر لیجئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ مطلب لوگوں کو بھی راضی کرتے رہیں اور رب کو بھی راضی کر لیں. نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں. اور کیوں آپ ضرورت کیا ہے آپ کو لوگوں کو بتانے کی؟ واللہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جب ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا تو یقین کریے اللہ سے زیادہ بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے. پھر ایسا شخص جو اپنی زندگی سے ان تمام طاغوتوں کو ختم کر دیتا ہے نا، اس کے بعد وہ صرف اور صرف اللہ سے باتیں کرتا ہے. اس کا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی سے باتیں کرے، اور صرف اور صرف پر وہ اللہ سے باتیں کرتے رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو تم اس اللہ کے بارے میں سوچو تو ذرا. وہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. بہت خوبصورت جملہ ہے یہ. اور یقین کریے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی دیکھیے کہ عربی میں بہت ڈیپ میننگ اس کا ہے، بہت ہی زیادہ. ہم تو بس اس کا ایک ہلکا سا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ اس کا عربی میں جب اس کو آپ اتنی ڈیپلی پڑھیں گے نا تو یقین کریے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کو بھی ولی نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تو ایمان والوں کا ولی ہوں. اور یہ کون سے ایمان والے؟ جو نفس کے دین پر ہیں وہ نہیں، بالکل بھی نہیں. جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے مسلمان، ایسے ایمان والے میں تو ان کا دوست ہوں. دیکھیے اللہ کو اپنا دوست بنا کر دیکھیے، زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی آپ کی. اللہ تعالیٰ، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے کارساز، ہر کام بنانے والا آپ کا. چلیے ایک یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اپنے آپ کو ولی کہا ہے. اس لیے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں، کس کو؟ ایمان والوں کو، اندھیروں سے نور کی طرف. اللہ اکبر. یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اگر آپ نے اس آیت کو آج سمجھ لیا نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے نا اپنی زبان کو روکیں گے نہیں، بالکل بھی. اور یہ انداز ہے اللہ کے کلام کا کہ ظلمات از اے پرولر آف ظلم، یعنی اندھیرے کا پرولر ہے اندھیرا، ایک اندھیرا اور بہت سارے اندھیرے. اندھیرے کس چیز کے؟ اور دیکھیں یہاں پہ اس کو پرولر میں یوز کیا گیا ہے، جمع کے صیغے میں اس کو لیا گیا ہے، جمع. نور ایک ہی لیا گیا ہے. اب اس کا فرق مجھے کوئی بتا سکے گا؟ رومانہ تم نہیں بولنا، یہ مجھے بالکل جو نئے ہیں ان کی طرف سے جواب چاہیے کہ، اور رخسار تم بھی مت بولو کیونکہ یو نو. اوکے. اندھیرے یہ پرولر آیا ہے اور نور ایک سنگولر آیا ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے ریحانہ تم بولو. ریحانہ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی. پھر ٹھیک ہے ریحانہ کی آواز نہیں آ رہی. اور میں جی اپا نور یہ ایک ہی صرف اللہ کی طرف سے آئی ہے. واٹ از دس نور مینس؟ کس کا نور؟ اللہ کا نور. ویری گڈ، ویری گڈ. ہدایت کس نے کہا؟ کس نے کہا ہدایت؟ میں نے رضوانہ. اوکے رضوانہ، جزاک اللہ خیر. اچھا ٹھیک ہے رخسار تم بتاؤ کہ یہ اندھیرے کس چیز کے اور فرولر میں کیوں آیا یہ؟ باجی دنیا میں بہت ساری بدعات ہے نا، تو اس لیے اس کو ظلمات کی شکل میں کہا گیا ہے. اور Okay. نور اللہ کی طرف
طرف سے جو ہدایت ہے وہ قرآن ہے، اس لیے وہ اوکے، سنگولر آیا ہے، جزاک کیونکہ اللہ اللہ خیر. کی سب سے واحد کتاب ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیر. ریحانہ تم کیا بول رہے تھے؟ باجی میں بھی یہی کہہ رہی تھی جو انہوں نے کہا نا، بہت سارے بدعت وغیرہ ہے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوا یہاں پہ۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، ان شارٹ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ نور، ہدایت اونلی اینڈ ون آپ کو صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے مل سکتی ہے، اور گمراہی کے اندھیرے، دلالت جس کو کہا جاتا ہے، وَلَضَّالِّينَ ہم سورۃ الفاتحہ میں جو پڑھتے ہیں، تو گمراہی کے بہت سارے اندھیرے ہیں، گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں. اور دیکھیے یہ زندگی آپ کی جو ہے نا، زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والی، اور زندگی کا جو سفر ہے دیٹ از اونلی اینڈ اونلی سنگل روڈ، ون وے. زندگی کا سفر آپ کو لگتا ہے کہیں یو ٹرن آئے گا، آپ ابھی 40 سال کے ہو گئے، دین آپ 41 میں ہوئیں گے تو 39 میں 38 میں واپس آ سکتے؟ نو. تو زندگی کا جو سفر ہے وہ سنگل روڈ ہے، ون وے ہے. آپ کی شکل میں ہوگی. ایک منٹ. ہاں، تو وہ جو ہے وہ موت کی شکل میں ہوگی. اب یہ جو بات آ گئی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں. اب دیکھیں نور کی پوری ڈیفینیشن اللہ نے جو ہے وہ سورہ نور میں رکھ دی ہے. اللہ زندگی رکھے میری اور آپ کی کہ وہاں تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہنچائے کہ انشاءاللہ سورہ نور جس نے واقعی سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا، جو بھی باتیں اللہ نے اسے بتائی ہے، یقین کریے اس کی زندگی جو نور سے بھر جائے گی. اب نور کی جو بات یہاں پر آئی ہے، دیکھیے قرآن اپنے آپ میں پورا نور ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جو انسان جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں کیوں چلا جا رہا ہے؟ تو اس لیے کہ دیکھیے ہدایت جو ہے نا ایک ٹارچ کا کام کرتی ہے ہماری زندگی میں. ٹارچ، ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے. اب ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کو اگر راستہ دیکھنا ہے ٹارچ کے ذریعے، آپ ٹارچ اپنے آگے آگے رکھتے ہیں جبھی تو آگے روشنی آپ کو دکھتی ہے. اگر میں اس ٹارچ کے اوپر کپڑا ڈال دوں گی تو کیا ہوگا بتائیے؟ ہو جائے گا باجی، اندھیرا ہو جائے گا نا. ویری گڈ، روشنی نہیں نظر آئے گی. اسی طریقے سے آج امت باجی طاغوت کا محمدیہ کام نے ہے نا۔ آج امت محمدیہ نے قرآن کو پوری طریقے سے جو ہے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ کپڑا ڈال دیا ہے. اچھے سے اچھے، ایک دم بہت زیادہ اچھے سے اچھے کپڑوں میں ریپ کر کے اتنے اوپر رکھ دیے کہ خود نہیں پہنچ پاتے ہیں. دیکھیے یہ قرآن کو ریپ کر کے رکھنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے. یہ ایسا ٹارچ ہے جو آپ کو دنیا میں بھی روشنی دے گا اور آخرت میں بھی. سورہ حدید اتنی خوبصورت صورت ہے کہ بس میری تو ایک ایک صورت کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہے کہ ہر ایک جو ہے آیت ہمیں کچھ نہ کچھ میسج جو ہے وہ ضرور دیتی ہے. چلیے دیکھتے، یہ تو تھا اللہ کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ. ہاں لیکن والذین کفروا، ایسے لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہیں. اینڈ کفروا از اپوزٹ آف دی آمنو. ڈیفینیٹلی نا، دیکھیے نا سورہ یونس میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان نے ہدایت چھوڑ دیا تو بتائیے ذرا کہ گمراہی کے سوا کیا بچا اس کی زندگی میں. سمپل سا رول ہے نا، جو انسان ہدایت کو چھوڑے گا تو گمراہی اس کی زندگی میں بچے گی اور کچھ نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، جو کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ اصل میں طاغوت کے دوست ہوتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. وہ طاغوت کے دوست ہوتے ہیں اور دعا کرے کہ اللہ تو ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہیں کرنا. آیتیں جب چلتی ہے نا تو فوراً دعا کیا کرو، کیونکہ دیکھیے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے جو ہے کلام کر رہے ہیں. جب ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا چاہیے، اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ میں تجھے اپنا ولی مانتی ہوں، تو بھی اپنا دوست بنا لے مجھے. اس طریقے کی باتیں اللہ سے کیا کرو. کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نافرمانوں، طاغوت کو نافرمانوں کا دوست کہا ہے، ولی کہا ہے؟
اور آپ فرق دیکھیے، اگر آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے تو دیکھیے اللہ نے اپنے ساتھ سنگولر یوز کیا ہے، ولیو، اللہ ولی الذین آمنوا. اور دیکھیے جہاں پر کفر ہوا ہے نا تو اولیاءہم الطاغوت آیا ہے. کتنا بڑا خلاصہ ہے کہ ولی ایک ہی ہوتا ہے، ولی صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اور جن لوگوں نے اولیاء بنا رکھے نا اصل میں وہ طاغوت کو فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ تھوڑا سا اس کو ہم جو اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے. دیکھیے طاغوت ایک انسان کے اندر ہوتا ہے اور ایک باہر ہوتا ہے. اندر کا طاغوت کیا ہے بتائے گا کوئی؟ اندر کا طاغوت کون ہے؟ اپنا نفس. ویری گڈ. مجھے ہے نا ذرا آپ نیچے جو لوگ ہیں نا، اب میں جس کو بولوں گی نا وہی جواب دے گا. اوپر سے مجھے کتنے لوگوں سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، تو کیا آپ لوگ سن نہیں رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اندر کا جو ایک طاغوت ہوتا ہے ابا ہمارا وہ سن اپنا رہے جواب دینے تک جواب آ جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کنٹینیو میں اسپیکر چالو نہیں رکھتی ہوں، یہاں میرا اللہ. جواب حاضر ہے. اوکے کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے آپ کو بھی انشاءاللہ. تو اندر کا ایک نفس ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارا طاغوت اور ایک یعنی کہ ہدایت، دونوں کی ہے نا بہت جنگ ہوتی ہے آپس میں. دونوں کی جنگ ہوتی ہے، بہت فائٹ کرتے، دونوں لڑتے رہتے. ایٹ لاسٹ جو غالب آ جاتا ہے نا تو انسان اسی کے راستے پر چلتا ہے. فار ایگزامپل کہ دیکھو، بہت سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ ایک سمجھے جیسے کہ فجر کا وقت ہے. ایک فرشتہ تو یہ بول رہا ہے کہ نا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند جو ہے وہ نماز سے نماز بہتر ہے نیند سے، ایسا. اب کیا ہوا، آپ نے سنا، آپ اٹھ گئے، ہاں چلو نماز کا وقت تو پڑھ لو. لیکن شیطان بولا ارے سو جا، رات بہت لمبی ہے، جسٹ چلڈ، اوکے سو جا، اور آپ سو گئی. بتائیے آپ فرشتے اور شیطان کے بیچ میں جنگ ہوئی؟ ہاں، ہدایت اور گمراہی کے بیچ میں جنگ ہوئی. اگر آپ سو گئی تو جیتا کون؟ طاغوت اور نفس جیتا نا آپ کا. وہ نفس، وہ شیطان، وہ جیت گیا آپ کا. اور آپ جو ہے آپ نے پھر وہ جو بالکل ہدایت کی کوئی آپ نے ہدایت کا. اب ہوتا کیا پتا آپ کو، جس دن آپ نے فجر کی نماز کو اسکپ کر دیا اس طریقے سے کہ آپ نفس کے کہنے میں آ گئی، یقین کریے کہ پورا دن آپ سستی، آپ کہیں گے ہے میں تو بیمار ہی ہو گئی، میری طبیعت ہی خراب ہے. اصل میں طبیعت نہیں خراب ہوتی، وہ طاغوت آپ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. وہ طاغوت آپ کو جکڑے رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شروعات جو ہے وہ بالکل بھی نور سے نہ کی، اور بالکل آپ نے اندھیرے سے آپ نے اپنے دن کی شروعات کی. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے، آپ طاغوت سے بچنا چاہتی ہے تو کرنے کے شروع میں ہی بالکل اسٹارٹنگ آف دی ڈے فجر کی نماز ادا کیجیے. دین اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کیجیے، چاہے آپ 2-3 آیتیں کیوں نہ پڑھیں لیکن پڑھیے. اس کے بعد جو ہے وہ صبح اور شام کے اذکار پڑھیے. یہ آپ کو پورا دن ایسا بوسٹ کریں گے، آپ کے باڈی میں اتنی انرجی بھر دیں گے نا کہ آپ کو حیرت ہوگی اپنے اوپر کہ میں تو ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں اب ایسی کیسی ہو گئی ہوں. کر کے دیکھیے. اور دیکھیے عمل میں آپ کو یہ نہیں کرتی ہوں کہ آپ فار دا ٹرائل آپ صرف 3 دن اس عمل کو کر کے دیکھیے. 3 دن سارا طاغوت آپ کی زندگی سے نکل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کو کافروں کا اولیاء کیوں کہا؟ اس لیے کہ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں انہیں نور سے، ہدایت کی نور سے نکال کر، اور جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں چھوڑ دیتے، اس کی طرف لے جاتے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم کی آگ والے. اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کریے کہ اللہ تو ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا. ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم ہمیشہ اس جہنم میں وہ رہیں گے. اور دیکھیے ذرا، اور جہنم 3000 سال تک تو اس کو خوب سلگا. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں.
اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔